منگولیا شمال وسطی ایشیا کی قدیم ترین ریاست ہے جس کے شمال میں روس اور جنوب میں چین واقع ہے۔ منگولیا کا تیسرا کوئی پڑوسی نہیں، حتیٰ کہ یہ مملکت سمندر کے جوار سے بھی محروم ہے۔ اس ریاست کا کل رقبہ 6 لاکھ مربع میل سے کچھ زائد ہے۔ وسیع و عریض صحرا، اونچے اونچے پہاڑ، سطح مرتفعی زمین اور جنگلات سے بھرا یہ ملک نسبتاً سرد آب و ہوا سے معمور ہے۔ صحرائے گوبی یہاں کا مشہور ویرانہ ہے، جہاں سے اٹھنے والے طوفان نے قرون اولیٰ کے بغداد میں تباہیوں کی ناقابل بیاں تاریخ رقم کی۔ الان بیتار یہاں کا دارالحکومت ہے، جو مرکزی انتظامی شہر ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کی سب سے زیادہ صنعتی اور کاروباری سرگرمیوں کا مرکز بھی ہے۔ مملکت کی 1/4 آبادی صرف اسی شہر میں قیام پذیر ہے، جبکہ ماضی قریب کی مردم شماری کے مطابق منگولیا کی کل آبادی 20 لاکھ سے کچھ زائد ہے۔ اس لحاظ سے اس کا شمار دنیا کے سب سے کم آبادی والے ممالک میں ہوتا ہے۔ تاہم 20ویں صدی وسط کے بعد سے یہاں کی آبادی میں بڑھوتری دیکھنے کو ملی ہے۔ یہاں کا اکثریتی مذہب بدھ مت ہے۔ منگولیا نے وسطی اور جنوبی ایشیا کو بہت سے حکمران خاندان دیے، گویا یہ ایک تاریخ ساز سرزمین ہے جہاں کے سپوتوں نے صفحۂ ارضی پر اپنی مادر وطن کے نام کو خدا داد صلاحیتوں کے قلم سے سنہرے حروف میں رقم کیا۔ تاریخی منگولیا کا علاقہ اب سیاسی طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک حصہ چین کے زیر انتظام ہے جسے منگولیا داخلی کہتے ہیں۔ دوسرا حصہ آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے میں موجود ہے، جسے منگولیا خارجی یا صرف منگولیا کہا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں یہ علاقہ منچوریا اور ہنگری کے درمیان انسانی ہجرت کی بہت بڑی گزرگاہ رہا تھا۔ تاریخ دان حضرات منگول کو ایک نسل کے نام سے جانتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ بہت سی نسلوں کی سرزمین ہے۔ تاہم زبان ایک ایسا جوڑ ہے جس نے ان سب کو ایک ہی تسبیح میں پرو رکھا ہے، جبکہ تاریخی اور مذہبی روایات کا مجموعہ بھی اس زبان اور علاقے کے لوگوں کے درمیان دوسری اہم قدر مشترک ہے، جس کے باعث بظاہر دیکھنے سے یہ لوگ ایک ہی قوم محسوس ہوتے ہیں۔ مغربی تہذیبی یلغار ان لوگوں سے ان کے لباس، قیام و طعام، طور و اطوار اور تمدن و معاشرت میں ان کی پہچان نہیں چھین سکی۔ بان نسل کے قبائل کا سراغ وسطی ایشیا کے علاقے میں 1 صدی قبل مسیح کے دوران ملتا ہے، جب انہوں نے یہاں ایک طاقتور ریاست کی بنیاد بھی رکھی تھی۔ تاریخ میں اس ریاست کے حکمرانوں نے اچھی اور بری شہرت میں بہت نام کمایا۔ منگولیا کے قاذق اور خود قبائل مکمل طور پر اسلام سے متعارف ہیں۔ دارالحکومت سمیت ملک کے تمام شہروں میں مسلمان موجود ہیں۔ 1222 اور 1253 عیسوی کے دوران یہاں 2 مساجد تعمیر کی گئیں۔ شاید منگولیا میں یہ اسلام کا آغاز تھا۔ 1330 عیسوی کے بعد یہاں 3 یا 4 مسلمان خاندانوں نے بھی حکومت کی۔ مسلمانوں کی شرح پیدائش میں بڑھوتری کے باعث یہاں مسلمانوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا، لیکن روس کی شکست کے بعد بہت سے قاذق جب اپنے وطن لوٹ گئے تو مسلمانوں کی تعداد میں ایک دم کمی واقع ہو گئی۔ یہ گزشتہ صدی کے آخر کی بات ہے، لیکن اس کے بعد جب سے آئین میں آزادی رائے اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے، تب سے مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور مسلمانوں سمیت سب افراد کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہے۔